نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کل کلام ابن آدم علیہ لہو الا امر بالمعروف او نہی او منکر عن منکر او ذکر اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ما یلفظ من قول، کہ جو لفظ بھی تم بولتے ہو نا، الا من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ اس کو فوراً فرشتے جو اس کو لے لیتے ہیں، اس لفظ کو فوراً فرشتے کنٹرول کر لیتے ہیں، سوائے کہ فوراً فرشتے اس لفظ کو لے لیتے ہیں اور اس لفظ کو فوراً جو نا لکھ لیتے ہیں، نامہ اعمال کے اندر، بندے کے نامہ اعمال کے اندر لکھ لیتے ہیں. اگلے صلوات والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ حضرت ام حبیبہ اور روایت کرتی اس حدیث پاک کو کہ کل کلام ابن آدم، ابن آدم کے کلام کا علیہ، کہ ابن آدم کے کلام کا وبال اس کی اپنی جان پر ہے، لہو اس کی اپنی جان پر، الا مگر امر بالمعروف، کہ انسان جو بھی کلام کرتا ہے اگر وہ کلام اس کا غیر ضروری کلام ہے، اس کلام میں کسی کو تنگ کرنا ہے، کسی کی تضحیق کرنی ہے، کسی کی تضحیق کرنی، کسی کو تنگ کرنا ہے، کوئی بھی اس کا مقصد ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کلام سب کا وبال، وہ کلام کا اس کی اپنی جان پر ہے، لا لہو اس کی اپنی جان پر ہے، الا مگر امر بالمعروف، امر بالمعروف کے علاوہ، او نہی عن منکر، یا نہیں عن المنکر، او ذکر اللہ، یا اللہ کے ذکر کے علاوہ، کہ بندہ جو بھی کلام کرتا ہے اس تمام کلام کا وبال اس کی اپنی جان کے اوپر ہی ہوتا ہے. بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو ایسی ایسی بات کر دی، فلاں کو ایسی ایسی بات کر دی، اگر اس بات کے اندر کسی کی تضحیق ہو، کسی کو تنگ کرنا ہو، یا کسی کو کوئی بات لگا کے کرنا ہو، یا کسی کو جو نہ کوئی ایسی بات کر دینا کہ جس کے اندر اس کی رسوائی ہو، تو اس تمام کلام کا وبال اس کی اپنی جان کے اوپر ہے. بعض اوقات انسان بڑے ہونے کے ناطے یا چھوٹے ہونے کے ناطے کسی کو ایسا کلام کر بیٹھتا ہے، اور وہ کلام بھی اسی قسم کا کلام ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کلام اس کی جان کے اوپر اس کے اثرات ہیں اس کلام کے، اس کو سمجھ نہیں ہے. ویسے ایسے جملے، ایسے ایسے کلمے وہ اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں کہ اگر وہ کلموں کا زیادہ حقدار دوسرا نہیں ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کلمات لوٹ کے اس کی طرف آ جاتے ہیں، لوٹ کے اس کی طرف اوپر آ جاتے ہیں، اور وہ بندہ ان کلموں کی زد کے اندر ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ غیر ضروری کلام سے بچ جاؤ. یہ غیر ضروری کلام سے بچنا یہ انسان کی اپنی جان کے لیے فائدہ مند ہے. کسی کو لگا کے بات نہ کرو، کسی کے اوپر غصہ ہے تو غصے میں بھی کوئی ایسی بات نہ کرو، کسی کو تنگ کرنے کے لیے کوئی ایسی بات نہ کرو. وہ ساری بات نے فرمایا کہ جب تک بندہ زندہ رہتا، مرتا نہیں اس وقت تک جب تک وہ اس کلام کو جو اثرات ہیں وہ اپنی زندگی کے اوپر پا نہیں لیتا. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے کلام کو جو ناپ تول کے اپنی زبان سے کلام کیا کرو، تاکہ بندہ اس کلام کی زد کے اندر نہ آئے اور اس کلام کے اثرات سے بچ جائے.
پھر فرمایا کہ 3 کلام کا جو نا اثر اس کی زندگی کے اوپر رہتا ہے. فرمایا کہ امر بالمعروف، کسی کو نیکی کی طرف لے کے آنا، بھلائی کا حکم دے دینا، اس کو گناہوں سے روک لینا، نیکی کی طرف لے کے آنا. اور نہی عن منکرین، کہ کسی کو برائی سے روک دینا، برائی سے روک دینا، نیکی کی طرف کسی کو لے کے آ جانا، برائی سے روک دینا. اور فرمایا کہ او ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، کوئی بھی ذکر تلاوت ہے، کوئی تسبیحات ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، حدیث پاک کی تلاوت ہے، جو بھی کوئی ذکر ہے، تسبیحات ہیں، ذکر اذکار ہے، جو بھی کوئی بندہ کر لے، یہ تمام کا تمام اللہ کا ذکر ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تمام اذکار کے علاوہ انسان کوئی اگر غیر ضروری کلام بیٹھ کے کرتا ہے تو وہ غیر ضروری کلام کا وبال اس کی اپنی جان کے اوپر ہی ہے. تو اس لیے حضرت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انسان کے کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کا کلام کیسا ہے، اور اس کلام کی زد میں کہیں وہ خود تو نہیں. میرے سامعات، ہمیں اس بات پہ خصوصی طور پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنا کلام جب بھی کریں، کسی بہن بھائی کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے، کسی چاہنے والے کے لیے جب بھی کوئی کلام کریں تو وہ کلام ہمارا فائدہ مند کلام ہونا چاہیے، نہ کہ ایسا کلام ہو کہ جو کلام ہماری اپنی جان کے اوپر ہی جو نہ وارد ہو جائے، ہم اس کلام کی زد کے اندر خود ہی آ جائیں. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے کلام کو ناپ تول کے کیا کرو، کوئی کلام ایسا غیر ضروری کلام ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے کہ وہ جو بندے کے جان کے لیے وبال بن جائے. عبداللہ، ایک واقعہ بیان کرتی ہوں آپ کے سامنے عبداللہ بن مبارک کا. عبداللہ بن مبارک کہ اہل اللہ کیا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو غیر ضروری کلام سے بھی بچاتے تھے. اہل اللہ میں سے اپنے آپ کو غیر ضروری کلام سے بھی بچایا کرتے تھے. تو عبداللہ بن مبارک ان کا واقعہ کیا فرماتے کہ میں ایک سفر کے اندر جا رہا، میں حج کے لیے گیا، تو میں نے دیکھا کہ راستے میں دور سے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ وہ راستے میں جا رہا ہے، اور دور سے مجھے آدمی لگا. جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ ایک عورت تھی. تو میں نے اس عورت کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اس نے آگے سے جواب میں کہا سلام قولا من رب الرحیم. پھر میں نے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. میں سمجھ گیا کہ یہ عورت جو ہے نا راستہ بھول گئی، یہاں کھڑی ہے. پھر کہنے لگے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں سے آئی ہے؟ وہ کہنے لگی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ میں مسجد اقصی سے آئی ہوں اور مسجد حرام تک پہنچی ہوں، حج کرنے کے لیے آئی ہوں. تو کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ یہ کہیں بھول گئی ہے، راستہ بھول گئی ہے اور یہاں کھڑی ہے. پھر کہنے لگے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تو یہاں کب سے کھڑی ہے تو کہنے لگی ثلاث لیال سویہ، کہ میں 3 دن سے یہاں پر کھڑی ہوں یہاں پر. تو پھر میں نے کہنے لگے، پھر میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تو کھاتی کیا ہے؟ وہ کہنے لگی وہ یطعمنی ویسقین، کہ اللہ جو مجھے کھلا دے میں کھا لیتی ہوں، تو پھر جو پلا دے میں پی لیتی ہوں. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں رفع حاجت کی ضرورت پڑتی ہے اور نماز وغیرہ ذکر کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر جو نا پانی کا کیا طہارت کے جو نا وہ فرائض وہ کیسے ادا کرتی ہو؟ تو کہنے لگی وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے میں تیمم کر لیتی ہوں، پانی نہیں ہے تو میں تیمم کر لیتی ہوں. تو میں سمجھ گیا کہ یہ تیمم کر لیتی ہے. پھر میں نے کہا کہ جو نا کھانا کھا لو. وہ کہنے لگی ثم أتموا الصيام إلى الليل، کہ میں روزہ دار ہوں. کہنے لگی میں نے پوچھا کہ رمضان تو نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. تو میں نے کہا کہ وہ کہنے لگی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم زیادہ روزے رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، نفلی روزے، نفلی عبادات. کہنے لگے پھر میں نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارے یہ احوال کب سے ہیں، کب تک ہیں،
کب سے یہ تو ایسے جو نا کلام کرتی ہے، یہ تو کلام ایسے قرآن میں سے ہی یار آیت میں سے آج جواب دیتی ہے، کب سے کیسے یہ تو دیتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو بھی الفاظ تم منہ سے نکالتے ہو وہ تمام الفاظ فوراً فرشتے جو ہے نا وہ لکھ لیتے ہیں، تو میں اس لیے غیر ضروری کلام نہیں کرتی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تو کن لوگوں میں سے ہے؟ وہ کہنے لگی ما تکف ما لیس لک بہ ولا تکف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ پھر میں نے کہا اس سے کہ مجھے غلطی ہو گئی، کہنے لگی لا تثریبا، کہنے میں نے اس سے پوچھا کہ غلطی ہو گئی ہے اب نہیں میں پوچھوں گا، تو کہنے لگی لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کیا آج تجھ پر کوئی ملامت نہیں۔ میں نے کہا تو راضی ہے تو تجھے میں اونٹنی پر اپنی سواری پر بٹھا کے میں تجھے وہاں پہنچا دوں جہاں جانا چاہتی ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، کہ جو بھی تم بھلائی کرو گے وہ تم اس کو دیکھ لو گے، اس بھلائی کو۔ کہنے لگے جب میں وہ اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو میری نگاہ اس کے اوپر پڑ گئی، تو وہ کہنے لگی کل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم، کیا ہے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا نہیں کہ اے مومنین اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا کرو؟ کہتے میں نے اپنی نگاہ کو نیچے کر لیا۔ وہ جب سواری پہ بیٹھنے لگی تو فرماتے کہ اس کی جو نا قمیض پھٹ گئی، اس کا کپڑا پھٹ گیا، تو اس پر وہ کہنے لگی وما اصابکم من مصیبت فیما وبما کسبت ایدیکم، کہ میں نے جو بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اس کے اپنے جو ہاتھوں کی کمائی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ یہ میں اونٹنی باندھ لوں؟ وہ کہنے لگی ففہمنہا سلیمان، تو پھر میں نے کہا وہ جب سواری پر بیٹھ گئی تو وہ کہنے لگی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یعنی کہ وہ اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اس نے پوری دعا پڑھی سفر کی وہیں، اور پڑھ کے وہ نا اس پر بیٹھ گئی۔ کہتے میں راستے میں پھر اونچی آواز سے کہتے میں چلنے لگا اور چیخنے چلانے لگا، وہ کہنے لگی اور اونٹنی کی لگام پکڑ کر کہ اس کو تیز چلانے کے لیے میں آواز اونچی کر کے اس شعر پڑھنے لگا، تو وہ کہنے لگی اس کو تیز چلانے کے لیے میں چیخنے چلانے لگا، تو وہ کہنے لگی وقصد فی مشی کا وقت من صوتی کا، کہ اللہ کے قرآن نے کہا ہے نا کہ آپ آہستہ چلو اور شعر بھی آہستہ آہستہ پڑھ۔ پھر اس نے کہا کہ میں جب اونچی اونچی پڑھنے لگا تو وہ کہنے لگی فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ جو تمہیں قرآن میسر ہے نا، یہ شعر و شعر نہ پڑھ، قرآن جو میسر ہے وہ پڑھ۔ پھر میں نے کہا کہ تیرا خامد ہے؟ وہ کہنے لگی لا تسألوا عن اشیاءکم ان تبد لکم سؤکم تسؤکم، تو کہنے لگی کہ ایسی چیز کے بارے میں مت سوال کرو۔ کہتے پھر میں خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے کہا کہ تیرے بیٹے ہیں؟ وہ کہنے لگی ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے ہیں۔ پھر وہ فرمانے لگے کہ کہنے لگے کہ جب وہ راستہ پا گئی، وہ یعنی کہ اپنے قافلے کے گئی، تو میں نے کہا کہ قافلے کا کوئی رہنما ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں وعلامۃ بالنجم ھم یہتدون، کہ میرے قافلے کا ایک رہنما بھی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ قافلے کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ وہاں میں کہتے میں خیمے کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے قافلے کو پہچان لیا اور پہچان کے وہاں پر کھڑی ہو گئی۔ پھر میں نے کہا کہ بتا کہ جناب تمہاری اولاد اس کو بلائیں۔ اس وقت اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہنے لگی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب، کہتے میں نے سمجھ گیا کہ اس کے 3 بیٹے ہیں۔ پھر وہ اپنے بیٹوں کو اس نے بلایا اور بلا کے ان کو کہنے لگی فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ،
کہ جاؤ اس مہمان کے لیے کھانا لے کے آؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہاری کیفیت کیوں ایسی ہے کہ تم بار بار ایسے جو نا کلام جتنا بھی کرتی ہو ایسے کیوں کرتی ہو؟ کہنے لگی ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وہ کہنے لگی تو کہتے میں بڑا مجھے تعجب ہوا اس بات پر کہ ایک عورت ہے اور جو بھی کلام کرتی ہے، جو بھی کوئی کلام ہے اس کا سارا قرآن مجید سے. کہنے لگے میں نے پھر اس کے بیٹوں سے پوچھا، میں نے کہا بتاؤ کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ایسے جو بھی کلام کرتی ہے یہ ایسے ہی کرتی ہے، ایسے ہی کلام کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کلام ہی نہیں کرتی. جو بھی لفظ دیتی ہے، جو بھی لفظ میں جو سوال کرتا ہوں وہ سارے سوال کا جواب یہ قرآن مجید سے دیتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہماری والدہ کی 40 سال ہو گئے، 40 سال زندگی کے، کہ یہ جو بھی کوئی کلام کرتی ہیں یہ قرآن مجید سے کرتی ہیں. اور یہ اپنی جان کا اتنا محاسبہ کرتی ہیں، انہوں نے اپنی جان کا اتنا محاسبہ کیا ہوا ہے کہ یہ کہتی ہیں کہ کہیں میں کوئی غیر ضروری کلام اپنی زبان سے نہ نکال دوں. تو اس ڈر سے یہ کوئی دنیا کی کوئی بات نہیں کرتی، صرف اور صرف قرآن کی بات کرتی. دیکھو معزز سامعات، دیکھیں کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ جتنا فضل چاہتا ہے وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتی ہیں. یہ دیکھیں آج ہماری زندگیاں بھی کس نہج پہ آ کے کھڑی ہو گئیں. گھنٹوں گھنٹوں کا ہمارا کلام ہے اور غیر ضروری کلام. کبھی ہمیں ادھر سے غیر ضروری کلام کے اندر مبتلا ہے، کبھی ادھر سے غیر ضروری کلام کے اندر مبتلا ہے. موبائلوں کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں کا غیر ضروری کلام ہے، اور کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات. تو یہ اہل اللہ کیا کرتے تھے؟ یہ اپنے آپ کو غیر ضروری کلام سے بچاتے تھے. دیکھو یہ سارے کلام کا، غیر ضروری کلام کا اگر ہم کسی کو لگا کے بھی کریں تو اس کا وبال ہماری نشان پر ہے. جو غیر ضروری کلام کرتے ہیں سارا کا سارا ہمارا کلام کاؤنٹ ہو رہا ہے. تو میری بہنوں اس کلام سے بچ جائیں. میرے سامعات ہم اس کلام سے بچ جائیں، اور کلام سے بچ کے ہم اپنے آپ کا اس کی اصلاح کر لیں، اپنا محاسبہ کر لیں. اللہ پاک ہماری زندگی کو اور ہماری آخرت کو اللہ پاک اچھا کر دے، اور یہ قرآن حدیث ہماری اصلاح کا ذریعہ بن جائے. وما علینا الا البلاغ.